अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से हों। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज की स्टोरी एक खातून ने रेडिट पर पोस्ट की थी, जिसे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। वो बताती हैं कि हम लोग मैं और मेरे मियाँ शादी से पहले ही एक दूसरे को, ज़ाहिर है हम दोस्त थे, और हमें मालदीव्स जाने का बहुत शौक़ था। जब हमारी शादी हो गई तो हम लोगों ने सोचा था कि हम जल्दी जल्दी तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपनी इतनी सेविंग करेंगे कि हम एक दफ़ा मालदीव्स का ट्रिप करें, क्योंकि उन्हें मालदीव्स जाने का बहुत शौक़ था। और जो लोग गए हुए थे उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि वो घूमने फिरने की सबसे बेहतरीन जगह है। वो कहती हैं कि जब हमारी सेविंग हो गई तो हमने वहाँ रिज़ॉर्ट बुक कराया और अपने सफ़र के लिए निकल गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो बड़ी ही हसीन जगह थी, बिल्कुल जन्नत की मानंद खूबसूरत तरीन जगहों में से एक वो सीनरी थी जहाँ हमारा रिज़ॉर्ट था। और हम लोगों को दिखाया गया वो जिनके रेफरेंस से, मतलब जो भी वहाँ थे, मतलब जिनके ज़रिए ये बुकिंग हुई थी, उन्होंने हमें रिज़ॉर्ट दिखाया, उसकी चाबियाँ दी और पूरा विज़िट कराया। बहुत ही खूबसूरत था। एक स्विमिंग पूल था ग्राउंड फ्लोर पे, और ऊपर जो है 2 कमरे थे, और नीचे एक किचन भी था और वॉशिंग एरिया भी था, और उससे ऊपर भी एक कमरा था। और बहुत ही प्यारी जगह थी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हम फाइनली खुश थे कि हम यहाँ आ गए हैं, और इतनी हसीन जगह पे हमारा क़याम था। 10-12 दिन का स्टे था। तो कहती हैं कि हम बहुत खुश थे। इसी खुशी में हम लोग इधर निकल गए, बाहर अपना सामान रखा, बाहर निकल गए, घूमे फिरे, नारियल के दरख्त, बीच पे गए। बहुत ही हसीन सीनरी थी, हमने हर चीज़ को एंजॉय किया। और फिर शाम के बाद मगरिब का टाइम था, हम वापस आ गए। और ऊपर जाने से पहले हम थोड़ी देर स्विमिंग पूल के पास बैठ गए। तो मुझे मुझे दिल चाह रहा था कि मैं स्विमिंग करूं, तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि मैं स्विमिंग करने लगी हूँ, आप भी करें। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम करो, मैं आता हूँ अभी। तो वो ऊपर चले गए और मैं स्विमिंग करने लगी। अचानक मुझे उनकी चीख की आवाज़ सुनाई दी, और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़। तो मैंने जल्दी से बाहर निकली, अपना गाउन पहना और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। और ऊपर जब चढ़ी तो मैंने देखा कि मेरे मियाँ जो है बैल्कनी में हैरान और परेशान खड़े हैं, और ऐसे जैसे बहुत ही हैरत उनके चेहरे पे थी। और मैंने जैसे उन्हें होश दिलाया, और मैंने कहा क्या हुआ है, किस चीज़ को देखकर आप चीखें। तो कहते हैं कि जब मैं ऊपर आया तो चूँकि तुम नीचे थी और मुझे पता था कि तुम स्विमिंग कर रही हो, तो मैंने देखा कि बैल्कनी में तुम खड़ी हो कमरे में। और कुछ सेकंड्स की बात थी कि एकदम तुम गायब हो गई हो। और ये क्या था, क्या मेरा ख्याल था? वो कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं था। मैंने पूरे होश व हवास में तुम्हें देखा है। और खैर हम लोगों ने उस बात को नेगलेक्ट किया, और वो भी नीचे आ गए। और फिर हम लोगों ने कोई देर स्विमिंग की, फिर हमने खाना खाया और सोने के लिए हम लोग कमरे में चले गए। मैं तो कुछ लेटते ही सो गई, और मेरे मियाँ को नींद का थोड़ा मसला था, तो वो नहीं सो पा रहे थे, तो वो शायद बाहर चले गए। तो जब 4 या 5 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे मियाँ अपने बिस्तर पर नहीं है। मैं बैल्कनी में गई, वो वहाँ बैठे हुए थे और काफ़ी परेशान और गुमसुम नज़र आ रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, आपको नींद नहीं आई? कहते हैं नींद थोड़ी 3 बजे मेरी आंख खुल गई थी, मैं सोया, 3 बजे मेरी आंख खुल गई, मैं यहाँ के बैठ गया, कुछ मैंने लैपटॉप पे काम किया। फिर जब मॉर्निंग का जो सूरज तलू होने का मंज़र बहुत ही खूबसूरत था, तो मैंने सोचा कि ये इस सारे मंज़र को ना कैप्चर कर लूँ। तो कहते हैं कि मैं अभी तस्वीरें ले ही रहा था, और जब वो तस्वीरें में लेके देखने लगा तो फर्स्ट पिक्चर में मैंने देखा कि स्विमिंग पूल में जो है तुम एक लाश की सूरत तैर रही हो, ये देखो। तो मैंने देखा तो वाकई जैसे एक लाश होती है, वो मैं ही थी और मैं तैर रही थी, हालांकि उस वक्त मैं सोई हुई थी। तो ये बात हम दोनों को हज़म नहीं हो रही थी कि ये क्या है।
آیا یہ جگہ ہانٹیڈ ہے یا پھر مطلب سب کچھ سین اسی طرح ظاہر کر رہے تھے. خیر کہتی ہیں کہ دوسرے دن ہم لوگوں نے کہا کہ مطلب جو بھی وہاں کے کیئر ٹیکر تھے یا جن کے ریفرنس سے ہم آئے تھے، ہم نے لابی میں جا کے بات کی. ہم نے کہا کہ ہم نے یہ جگہ چینج کرنی ہے نا، یہاں پہ کچھ پیرا نارمل ہیں. تو ان لوگوں کے لیے شاکنگ نہیں تھا، وہ جو ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پہلے سے یہ بات جانتے ہیں. خیر انہوں نے ہمارا روم چینج کر دیا، بہت زیادہ دور نہیں تھا، اس کے ساتھ ہی ایک ریزورٹ تھا، انہوں نے ہمیں وہاں شفٹ کر دیا، ہماری ساری شفٹنگ ہو گئی. خیر وہ بھی پہلے کے جیسا ہی تھا، مطلب ان کی جو مطلب تعمیر تھی اس میں کوئی فرق نہیں تھا. تو خیر ہم لوگوں نے سوچا کہ شاید وہ ہانٹیڈ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، تو یہاں ٹھیک ہے سب. تو خیر ہم نے وہ دن بڑا انجوائے کیا، ہم نے خوب سائیکلنگ کی اور ناریل کے درخت سے ناریل بھی توڑے، اور جتنا ہم لوگ فن کر سکتے تھے فن کیا. لیکن جو ہی جب مغرب یا شام کا وقت ہوتا تھا نا، وہاں تو عجیب سی اداسی اور ایک ویئرڈ سا احساس ہوتا تھا کہ جیسے ہر طرف ڈرانا لگتا تھا، اور وہی چیزیں جو دن میں بہت ہی حسین لگ رہی ہوتی تھی شام کو بہت ہی اسپوکی ہو جاتی تھیں. تو کہتی ہیں کہ ہم لوگ خیر ہم لوگ پھر ہم نے سارا دن چونکہ اچھی طرح گزارا، گھوم پھر کے گزارا. پھر فائنلی ہم نے ڈنر کیا، اور جب ہم واپس آئے تو ایک میں نے بھی نیند کی ٹیبلٹ لے لی اور میرے میاں نے بھی لے لی تاکہ ہم ایزیلی سو سکیں، کیونکہ جگہ اور تھوڑی سی ڈسٹربنس تھی. تو خیر کہتی ہیں مجھے تو نیند آ گئی. تو میرے میاں جو تھے وہ ان کو نیند نہیں آئی شاید، تو وہ باہر چلے گئے بیلکنی میں. تو میں نے صبح جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے میاں نہیں تھے. تو میں نے بیلکنی میں دیکھا تو وہ وہیں چیئر پہ سو رہے تھے. تو میں نے ان کو ہلایا تو وہ اٹھ کے جاگ کے، لیکن وہ بہت ہی افسردہ اور یوں جیسے غمزدہ سا بندہ ہوتا ہے، اور بالکل حیران پریشان، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ میرے میاں ہیں. ان کی یہ پرسنالٹی تھی ہی نہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، پھر کچھ ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بولے. کہتے ہیں پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا، اور دن کو جب ان کا موڈ تھوڑا سا ٹھیک دیکھا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو 2-3 بجے میں اٹھ کے بیلکنی میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ چلو باہر کا نظارہ کر لیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سامنے جو بیچ پانی ہے، ظاہر ہے بیچ اور پھر آگے سمندر تھا. کہتے ہیں کہ وہ جو پانی تھا اس کے اوپر میں نے ایک اسٹریٹ کھڑی ہوئی کوئی اینٹی دیکھی، کوئی شخص تھا، دور سے نظر ایسے آ رہا تھا. اس کا باڈی فگر بالکل انسان کی طرح تھا اور وہ پانی پہ کھڑا تھا. تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی سرفنگ کر رہا ہو یا کوئی اس طرح، یا کوئی مچھلیاں وغیرہ پکڑنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو لیکن وہ جو اس کا کھڑے ہونے کا انداز تھا، اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بندہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا ہے. کہتی ہیں کہ میرے میاں بتاتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میں فوراً اندر گیا. میں فوراً اندر جو ہی میں دروازہ کھولنے لگا، مطلب کمرے میں جانے لگا، تو میں نے کسی کی آواز سنی، کوئی سوئمنگ پول میں کودا ہے. تو میں نے دیکھا سوئمنگ پول میں کون کودا ہے، کیونکہ بہت کلیئر آواز تھی. تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پانی ہل رہا تھا جیسے سوئمنگ پول میں کوئی کودا ہے. تو کہتے ہیں میں فوراً اندر آ گیا، کنڈی میں نے لگائی، بالکنی کے سارے پردے ٹھیک کیے، ہر طرف سے میں نے کنڈیاں لگا دی، میں ڈر چکا تھا. تو کہتی ہیں کہ پھر میرے میاں کہتے ہیں کہ میں ایک سائڈ سے تھوڑا سا پردہ ہٹا کے دیکھنے لگا، تو مجھے سیڑھیاں کسی کے بھاری قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی، اور وہ کافی دیر تک آتی رہی، حالانکہ سیڑھیاں 3-4 تھیں. تو بھاری بھاری قدم، جیسے کوئی کوشش کر رہا ہو اوپر آنے کی. تو کہتی کچھ دیر کے بعد مجھے ایک کالا سیاہ جلا ہوا پیر پہلے مجھے دکھا. اس کے بعد اس کے پیچھے ایک بھاری بھرکم باڈی تھا جو بالکل کالا سیاہ تھا، جیسے جلا ہوا ہوتا ہے.
آپ ایک انسان اور اس کی سر سے پیر تک جلا ہوا سمجھ لیں، اور بہت ہیوی بندہ تھا، اور اس کی آنکھوں کی جگہ دو، یعنی آپ کر لیں کہ سوراخ یا گڑے کہہ لیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی بھی نظر نہیں تھی، یا ویسے ہی ہول لگتا تھا، بلیک 2 ہول بنے ہوئے تھے، اس طرح کا وہ بندہ تھا۔ اور جو ہی وہ آ کے بیلکنی میں کھڑا ہوا، میں نے ڈر کے مارے ساری لائٹس آن کر دی۔ جب میں لائٹس آن کر کے ادھر دیکھنے لگا تو مجھے پھر کسی کے سوئمنگ پول میں کودنے کی آواز آئی، اور جب میں نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوئمنگ پول میں، لیکن پانی ہل رہا تھا۔ خیر، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوسرے دن کا واقعہ تھا۔ ہم لوگ جلدی ہم لوگوں نے ان واقعات کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں زیادہ نہیں رکیں گے۔ ہم نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن وہ ٹکٹ وغیرہ چونکہ 12 دن کا سٹے تھا تو کینسل ہوتے ہوئے، اور اس میں ٹائم لگ گیا، اور ہمیں 1 دن مزید رکنا پڑ گیا اسی جگہ۔ وہ کہتی ہیں تیسرا دن بھی ہم نے یہ سوچ کر خوشی گزارا کہ اب کل ہم نے واپس چلے جانا ہے، تو آج ہم جی بھر کے پھر یہاں کے نظارے کر لیتے ہیں۔ خیر، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک میوزیکل شو تھا کہیں، وہ ہم نے اٹینڈ کیا، اس کے بعد ایک کلب بھی گئے، پھر رات کا ڈنر کیا، اور پھر فائنلی جو سب کچھ اپنی آؤٹنگ کرنے کے بعد ہم ریزورٹ پہ پہنچے، اور پھر ہم سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ کے، لیکن جب ہم واپس آئے ہم اپنا سارا انجوائمنٹ کر کے واپس آئے، تو ہم نے دیکھا کہ ہماری الماری کی ہر چیز پورے ریزورٹ میں بکھری ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں سوئمنگ پول میں پڑی ہوئی ہیں، کچھ نیچے والے پورشن میں پڑی ہیں، کچھ لان میں پڑی ہیں، کچھ کہاں اٹکی ہوئی ہیں، جیسے کسی نے سارا کچھ بکھیر دیا ہو۔ اب ہم اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کے اس پورے ایریے میں نا، یہ ایک جگہ ہانٹیڈ نہیں ہے، یہ پورا ایریا ہی ہانٹیڈ ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم لوگ بڑی مشکل سے ہم نے چیزیں جمع کی، ایک چیز اٹھا کے واپس بیگز میں رکھی۔ ہم نے چونکہ صبح نکلنا تھا، 7-8 بجے ہمارا ٹائم تھا، تو ہم نے کہا ہم کچھ دیر یہاں پہ اس سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے میاں کہتے ہیں کہ چلو صبح تو ہم جا ہی رہے ہیں، تو ہم اچھی سی نا پکچرز بنا لیتے ہیں اس جگہ کی، تاکہ ایک میموری رہے کہ ہم یہاں آئے تھے۔ کہتی ہے کہ ہم نے مختلف کارنرز کے اور ہر طرح کے ویو لیے، ہم نے وہاں بہت ساری پکچرز بنا ڈالی۔ تو میرے میاں نے کہا کہ اب ایک سیلفی بنا لیتے ہیں، تو جب ہم نے سیلفی بنا لی، جب ہم سیلفی دیکھنے لگے تو کہتی ہیں کہ وہ آخری واقعہ تھا، اس کے بعد ہمیں جوتے پہننے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو سیلفی میں ہم 2 تھے، ہمارے پیچھے ایک بہت ہی شیطانی شکل کی، بہت ہی خوفناک چہرہ لیے ایک عورت کھڑی تھی۔ کہتی ہیں کہ یہ بس تابوت میں آخری کیل کی مانند یہ ہوا، اور اس کے بعد ہم اپنے جوتے بھی وہاں چھوڑ کے وہاں سے باہر نکل گئے، اور ہم نے ساری رات لابی میں گزاری، ہم نے ادھر ادھر اپنا ٹائم سپینڈ کیا، اور صبح کے وقت ہم آئے، اور بڑی کسی کے ساتھ آئے، اور پھر اپنا سامان اٹھایا ہم نے، اور وہاں سے یہ خوفناک یادیں لے کر اپنے شہر روانہ ہو گئے۔ تو یہ تھی سٹوری جو انہوں نے ریڈٹ پر پوسٹ کی، اور میں نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں کریں۔ آمین۔